Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے، اگر اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ان 3 نفلی نمازوں کا ضرور اہتمام کریں، ضرور ان 3 نفلی نمازوں کو ادا کیا کریں۔ ویسے تو سارا سال ہی ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں چونکہ نفلی نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے تو ماہ رمضان مبارک میں کوشش کر کے ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان 3 نمازوں میں ایک نماز تو ایسی ہے جس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک نماز ان میں ایسی ہے کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک نماز ان میں ایسی ہے کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کس قدر فضیلت والی نمازیں ہیں۔ اب ان تینوں نمازوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ ان کی نیت کیسے کرنی ہے، ان کا وقت کب ہوتا ہے، اور ان میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں، ان کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ کون سی نمازیں ہیں، ان کی فضیلت، ان کا وقت، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان 3 نمازوں میں سب سے پہلی نماز ہے نماز اشراق۔ اس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور ذکر اذکار میں مشغول رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، دیگر اذکار وظائف کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، اور وہ اس کے بعد نماز اشراق کی نیت سے 2 نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 نفل ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ اندازہ لگائیں یہ عام دنوں میں ثواب ہے، عام دنوں میں۔ ماہ رمضان المبارک میں ان 2 نفل کو ادا کرنے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب کوئی عام ثواب نہیں ہے۔ آج اگر آپ حج اور عمرہ کرنے جائیں نا پاکستان سے، تو حج کرنے پہ کم از کم 15 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، اور عمرہ کریں تو 2.5 لاکھ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ صرف 2 نفل پڑھیں گے اور اتنا بڑا ثواب، سبحان اللہ، حج اور عمرے کا ثواب۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو نماز اشراق کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نماز پر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ، اور ثواب کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ نیکیوں کے لالچی ہوتے ہیں نا، اگر وہ ان باتوں کو سن لینا تو وہ ضرور ان نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو ضرور کوشش کیا کریں۔ فجر تو آپ ادا کرتے ہی ہیں، پھر اپنی جگہ بیٹھے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، دیگر اذکار کرتے رہیں، اور جب سورج نکل آئے تو سورج کے نکلنے کے 15 یا 20 منٹ بعد آپ یہ 2 رکعت نماز ادا کیا کریں۔ حج عمرے کا ثواب، پچھلے سارے گناہ معاف، اللہ بھی راضی، کرم نوازیاں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور ماہ رمضان مبارک میں اس کا ثواب فرض کے برابر، سبحان اللہ۔ اب اس نماز کا وقت میں نے بتا ہی دیا ہے کہ سورج جب نکل آئے تو نکلنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ جب گزر جائیں تو آپ یہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز اشراق کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ کوئی بھی صورت ملا لیں، یعنی کوئی مخصوص صورت نہیں ہے کہ یہ والی صورت اس میں پڑھنی ہے یا قرآن پاک کا یہ حصہ پڑھنا ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اٹھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہی اس کا طریقہ ہے، جس طرح عام آپ نفلی نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی دوسری نماز، سبحان اللہ۔ دوسری نماز ہے چاشت کی نماز، جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاشت کی نماز ادا کرنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اب اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس نماز کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد سے لے کر، یعنی جب سورج نکل آئے طلوع ہو جائے تو اس کے بعد 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب پھر زوال کا وقت شروع ہو جائے تو زوال کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے، اور سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ سے بعد لے کر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نماز کی جو ہیں وہ کم از کم 2 رکعتیں آپ ادا کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی سیم ہے جس طرح میں نے آپ کو ابھی وہ نماز اشراق کا طریقہ بتایا، جس طرح آپ دیگر نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں اس طرح آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورت نہیں ہے کہ جی آپ اس میں یہ والی صورت پڑھیں، نیت بس آپ نے کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز چاشت کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں منہ طرف کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، یہ اس کی نیت ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل جو ہے نیت وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے تو زبان سے نہ بھی کہیں گے پھر بھی نیت ہو جائے گی، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی تیسری نماز کی، اور یہ وہ نماز ہے جسے صلاۃ الاوابین یعنی نماز اوابین کہتے ہیں، اور اس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کسی سے کوئی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان 6 رکعتوں پر 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ ثواب عام دنوں میں ہے، ماہ رمضان مبارک میں اس پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان مبارک میں تو نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو جب عام دنوں میں 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو آپ اندازہ لگائیں ماہ رمضان مبارک میں یہ نماز ادا کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اب آپ نے اس نماز کو ضرور ادا کرنا ہے، کوشش کیا کریں یہ ماہ رمضان مبارک کے دن جو باقی ہیں ان دنوں میں خوب اس نماز کا اہتمام کریں۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز مغرب، جب آپ ادا کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ یہ 6 نفل پڑھ لیا کریں، 2 کر کے آپ پڑھ لیں۔ اور اس میں بھی کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں کہ جی فلاں صورت پڑھو یا فلاں صورت پڑھو، جو سی بھی آپ کو صورت یاد ہے وہ آپ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے نا، ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ اس ایک صورت کو ہی ان 6 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی کو اگر سورہ اخلاص یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لے، اس کی نماز یہ ادا ہو جائے گی۔ اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے، نیت کر لیا کریں جب بھی آپ کوئی بھی نماز ادا کریں تو نیت کا ضروری ہے ہونا، زبان سے کہنا مستحب ہے اور دل میں اصل نیت ہے۔ اس کی نیت بھی اسی طرح کر رہی ہے کہ میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اوابین کے منہ طرف کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے اور رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اٹھیں گے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر آگے سورت ملائیں گے، پھر آگے سورہ ساری رکعت مکمل کر کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ سوال جو ہے وہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔